السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے تو مجھے ہیں آپ، میں حماد بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ادھر آ کے سیکھی ہیں، اور آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پردیس کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا۔ پردیس ہر بندے کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ کمانا آپ کا حق ہے، پیسہ جو ہے اپنا نا ارن کرنا چاہیے۔ تو پیسے بھی ارن کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ سکلز ہوتی ہیں۔ جو پاکستان میں بندے ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، جی باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے۔ اچھا جی، کیوں باہر جانا ہے؟ جی پاکستان میں جی کوئی کام نہیں ہے، کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ تو بات سنو، جب بھی آپ نے بے شک سعودیہ آنا ہے، بے شک عمان جانا ہے، گلف کنٹری جانا ہے، بے شک یورپ کنٹری جانا ہے، کوئی نہ کوئی سکل لے کے آؤ۔ یہ میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ جب تک آپ کے پاس سکل نہیں ہوگی نا، آپ کہیں کامیاب نہیں ہیں نہ۔ وہ دیکھو، مزدوری اگر آپ نے کرنی ہے نا، وہ جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اسے، دابڑے دوبڑے چکنے نے، تسان ریت دے یا تسان سنفرے مارنے نے، وہ تسی پاکستان میں مار کے پیسے جو اپنے نہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس جن ٹیکنیک نہیں ہے نا، سکل نہیں ہے، تو آپ کو کسی بھی کنٹری میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے سکل سیکھو۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے یہ دیکھیں جی بی ایس سی کی ہوئی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، ڈگری ہے۔ ڈگری ہے لیکن سکل ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ ڈگری کے ساتھ ساتھ لازم سکل سیکھ کے ادھر آؤ، سعودیہ میں یا کسی بھی کنٹری میں جاؤ، تب آپ کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت نہ ضائع کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میں نے سیکھی ہیں ادھر آ کے، تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ صحیح ہے۔ تو جس بندے کے پاس سکل نہیں ہے نا، قسم سے وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے بس بندے کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں بھی ریال کماؤں۔ ٹھیک ہے یار، وہ دوسرا بندہ تو بڑے پیسے وہ کما رہا ہے، اس کا ڈپلومہ ہے، ہم انجینئر ہیں، ہماری اتنی تنخواہ ہے، وہ اتنے کما رہا ہے۔ یار اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، تجربہ بولتا ہے۔ ڈگریاں یہ کاغذ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب آپ کے اندر کچھ نہیں ہے نا، سکل نہیں ہے، ڈگریاں کسے کام دیا نہیں جے۔ صحیح ہے، جڑا اپنا ایکسپیرینس ہے، تجربہ نا، اس بڑی بڑی چیز ہے۔ تو میں آپ لوگوں میں ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی معیشت کا مجھے پتہ نہیں آپ کو شروع میں سیلری دیتی، لیکن ایک کام کرو، لازم بی ایس سی کے بعد یا ڈپلومے کے بعد کسی کانٹریکٹر کے ساتھ فری میں کام سیکھو۔ فری میں، بے شک وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا، اپنا پٹرول ٹھیکہ لگاؤ، وہاں پہ اپنا روم لے کے رہو، اپنا کھانا، مطلب ہر چیز اگر آپ کی اپنی بھی ہے نا، وہ تمہیں سیکھنے کا دے رہا موقع، کہ وہ کہے گا بھائی جان یہ پروجیکٹ ہے، یہ ڈرائنگیں ہیں، تم جانو، تمہارا کام جانو، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دینا۔ آخو بھائی جان بڑی مہربانی، تسا منو سیکھن واسطے دے دیتا ہے، میرے واسطے یہی بڑا ہے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ نہیں جی نہیں، وہ پیسے نہیں مل رہے، یا تمہارے پاس ہے کیا وہ تمہیں پیسے دے؟ بتاؤ۔ جب میں ادھر یہاں پہ سعودیہ میں آیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میرے اندر کیا ہے۔ میں نے کوئی سیلری کی نہیں کی، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں کتنی سیلری ڈیزرو کرتا ہوں سٹارٹنگ میں۔ تو میں نے ابھی سیکھنا تھا، میرا ابھی سیکھنے کا ہونا تھا، ابھی پراسس ہونا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے ابھی سیکھنا ہے، مجھے سعودیہ کا رولز نہیں پتا، مجھے یہاں کے ڈرائنگس کے بارے میں نہیں پتا، مجھے یہاں کے سٹرکچرز کے بارے میں نہیں پتا۔ بس مجھے ایک بار کسی کام کے اندر گھسا لے، بس میں انٹر ہو جاؤں،
باقی آگے وہ کام میرا. میں آپ کو بلڈنگ دکھاتا ہوں جو ہماری کنسٹرکشن ہو گئی ہے, اسٹرکچر کھڑا ہو گیا, فنشنگ کا کام چل رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ ابھی 35 فلور بلڈنگ ہے, ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, مطلب اسٹرکچر کھڑا ہو گیا. اب جس بندے کو اس ہوٹل میں فری میں مطلب کام کرنے کا بھی مگر موقع مل گیا, سمجھو اس کی زندگی کامیاب ہوگی. ایک پروجیکٹ اس کو مل گیا نا یہ والا, جب آپ کا 1 سال کا تجربہ ہو جاتا ہے نا, تو پھر آپ منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں, جی میری تنخواہ مجھے 1 لاکھ دے دیں. وہ دوسرا کہے گا نہیں پا جان 1,60,000 لو, ہمارے پاس آؤ. صحیح ہے. تو پیسے کی بات نہیں ہے, اصل بات ہے سیکھو, کچھ کرو, تمہارے اندر کچھ ہو تاکہ آپ 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کر سکو. تمہاری پروجیکٹ کی سٹڈی ہونی چاہیے. کوئی تمہیں ایبریویشن پوچھے وہ پتہ ہونا چاہیے. نہیں جی نہیں, پیسے چاہیے, پیسے چاہیے. بعد میں بندے کو اپنا انٹروڈیوس ہی نہ انگلش میں کرنا آتا ہو تو بس نہیں جی ہمیں پیسے چاہیے. کیسے پیسے چاہیے؟ کچھ کر کے تو دکھاؤ. صحیح ہے نا. تو اس لیے بھائیان یہ بات ہے, پاکستان میں لوگ کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ کہتے ہیں جی ہماری سٹارٹنگ سیلری 60,000 ہونی چاہیے. اب بھی ہم نے بی ایس سی کی ہے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں. ان کو ڈرائنگ کر دو نا, یہ کر دو ڈرائنگ کر دو, اس کو بندہ کہ یہ فوٹنگ کدھر ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا یہ فوٹنگ کہتے کسے ہیں. یہ 60,000 سیلری شروع ہونی چاہیے. کس بات کی بھائی؟ اس لیے خدارا کسی بھی کمپنی میں آپ جاؤ, وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن کام سیکھنے کا موقع دیں تو بولو بھاجن بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں کام سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں, بس باقی سب کچھ ہمارا ہوگا. یار قسم سے اگر آپ 20,000 یا 15-16,000 لگا کے مہینے میں یہ سیکھ لو گے نا, قسم خدا کی آگے جا کے یہ آپ کو اربوں روپے دے گا. ایک ساتھ سیکھ لو اپنے پہ, ڈگری کے بعد, ڈپلومے کے بعد اپنے پہ کر لو 1 سال کے لیے, ٹھیک ہے, لگا لو اور لگا لو. ڈگری میں بھی تو پیسے دیے نا, 1,60,000 یا 40,000 یا 50,000 سیمسٹر کی فیس کرتے دیتے ہو نا. یار میں ہاسٹل میں رہنے کی فیسیں کرتے دیتے ہو, کھانا کھاتے ہو, کس کے لیے؟ ڈگری لینے کے لیے. کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ جو میرے دوست یہاں پہ وہ کر رہے ہیں سارے, وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ڈگریاں کی ہیں, وہ پتہ ہے سارا, میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے بھائی جان کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے آپ کو ڈرائنگ کی سٹڈی ہونی چاہیے, پہلی چیز. اس کے بعد آپ کو سکلز ہونی چاہیے, اوکے, تاکہ آپ کی ڈرائنگ کے اندر فل. ہاں میں نے سعودیہ میں آ کے ایک اور بات سیکھی ہے, بلکہ ایک میرا ایک دوست ہے ابھی, وہ دیکھ رہا ہے, وہ بھی انجینئر ہے. اس نے مجھے ایک جاب کے لیے بولا, مجھے کہتا ہے حماد بھائی ایک جاب ہے سول انجینئر کی, تو آپ کائنڈلی مجھے سی وی سینڈ کرو. میں نے کہا اچھا. میں نے سی وی سینڈ کر دی. اصل میں جس بلڈنگ میں بھی انجینئر ہوں وہ وہاں پہ میرا کام مکسڈ ہے, مطلب میں کوالٹی کنٹرولر بھی ہوں, پروجیکٹ انجینئر بھی ہوں, مطلب پورا پروجیکٹ میرے پاس ہے. میں ایم ای پی کا کام بھی میں ہی دیکھتا ہوں سارا, مطلب سیلنگ کا بھی, روہام کا بھی, ماربل کا, پینٹ کا, سارا میں دیکھتا ہوں. اچھا جب میں نے سی وی بھیجی تو وہ کہتا جی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا اس نے 1 ہفتے کے بعد مجھے بتایا, اس نے مجھے بتایا, کہتے ہیں حماد بھائی سی وی ریجیکٹ ہو گیا. میں نے کہا سی وی ریجیکٹ ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی ان کو سول انجینئر چاہیے. میں نے کہا یار میری ڈگری سول انجینئر ہے, لیکن کہتے ہیں اس نے رسپانسبلٹی کیا لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں ساری میں سے ایک بھی سول انجینئر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس میں. اس لیے کسی بھی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جاؤ, یا کنکریٹ میں, یا جو اپنا کنکریٹ ورک ہوتا ہے, کنسٹرکشن ورک جسے کہتے ہیں, جو بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, کنکریٹ اسٹیل کا ورک, یا فنشنگ میں, یا سیفٹی میں, یا ایم ای پی میں, یا ماربل انجینئر, یا سیلنگ. مطلب ایک فنشنگ انجینئر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ پینٹ ورک آتا ہے, فرنیچرنگ آتی ہے, سیلنگ آتی ہے, کلیڈنگ وغیرہ آتی ہے, یہ ڈور فکسنگ آتی ہے, ایلیویٹرز آتی ہیں. یہ فنشنگ انجینئرز کا کام ہے. اور سول انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو کنسٹرکشن. تو یہ جب شکل بنتی ہے نا, مکسڈ ہوتی ہیں چیزیں, وہاں سے آپ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, کمپنی ایکسیپٹ نہیں کرتی. چھوٹے موٹے میں ٹھیک ہے آپ چال چل جاتے ہیں. تو یہ بھی میں نے سیکھا ہے.
اب میں نے دو طرح کی سی وی بنائی ہوئی ہے، ایک سول انجینئر کی اور ایک بلڈنگ فنشنگ انجینئر کی. جہاں پہ بلڈنگ فنشنگ کی کام ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ادھر دیتا ہوں وہ، اور جہاں پہ سول کا وہ وہاں پہ وہ. اس لیے بھائی جان کچھ سیکھو. اگر تمہیں کوئی سیکھنے کا موقع پاکستان میں دیتا ہے یہ تو آپ کے لیے غنیمت ہے. پیسے کو چھوڑو، پہلے کچھ سیکھو تاکہ ایک کام میں آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ، آپ اگلے کا منہ بند کر سکو. اگلا بندہ آپ کو پوچھے ویئر از دا فوٹنگ، آپ بتا سکو بھائی یہ فوٹنگ ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ساری زندگی بندے نے پیسے کو اپنا ہوتا ہے، ارن کرنا ہوتا ہے. اس لیے کچھ سکل سیکھو، سکل سیکھنے کے بعد پیسے کی ڈیمانڈ کرو. اوکے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے یہاں پہ آؤٹ آف کنٹری آ کے فارن میں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور سی وی ہمیشہ ایک فارمیٹ میں بناؤ اور ایک سکل بیس پہ بناؤ. مطلب آپ اگر سول انجینئر ہیں اونلی سول انجینئر، اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں اونلی الیکٹریکل انجینئر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بایو میڈیکل کا کام سیکھا ہے وہ آپ نے اس کے اندر وہ بھی ڈالا ہوا ہے، آپ نے بجلی کا سیکھا ہوا ہے وہ بھی ڈالا ہوا ہے، ہاسپٹل کا سیکھا وہ بھی ڈالا ہوا ہے. نہیں، ایک فیلڈ میں بناؤ. اس کی آپ ایسا کرو کہ 3-4 سیویاں بنا لو ہر فیلڈ میں. مطلب جیسے سول میں کافی فیلڈز ہیں، فرنیچر انجینئر ہے، اس کے بعد کیو سی ہوتا ہے، اس کے بعد کنکریٹ کا ہوتا ہے، فنشنگ ہوتا ہے، کہ بہت سی ٹائپس ہو جاتی ہیں. تو روڈز انجینئر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جس میں ہونا ہے یہ بھی ٹیکنیک ہے. تو اس لیے بھائی پہلے کچھ سکل سیکھو، پھر پیسے کو بولو کہ جی ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو کوئی فری میں بھی سکھاتا ہے تو سیکھو. پیسے نہ بولو کہ جی وہ پیسے نہیں دیتا، میں 8-8 گھنٹے کام کرتا ہوں 10. وہ تمہارا فائدہ ہے، وہ تمہیں کام کرنے کا موقع دے رہا ہے. صحیح ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ٹھیک ہے. بس 10-15 منٹ کی میں نے کہا چلیں آپ کو بتائیں. ایک بیسیکلی میں یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے، ایک میرا دوست انجینئر ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا حماد بھائی تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ کیسے. اصل میں وہ اس نے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹھا ہوا ہے. میری بات ہوئی اس سے، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں یار گھر بیٹھا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ جاب نہیں میری. میں نے کہا اچھا جاب نہیں میری. میں نے کہا کیوں جاب نہیں میری؟ کہتا ہے یار سیلری بہت کم دیتے ہیں. میں وہاں پہ ہنس پڑا. میں نے کہا سیلری کم دیتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا تم نے ڈگری کے اوپر کتنا خرچہ کیا ہے؟ کہتا ہے 5 لاکھ 6 لاکھ. اچھا. میں نے اس کے سامنے نا ایک ڈرائنگ کی شو کی، بالکل بیسک ڈرائنگ تھی. میں نے کہا یہ ڈرائنگ میں مجھے یہ چیز بتاؤ. کہتا ہے یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا تو پھر تم سیلری کی کیوں کر رہے ہو ڈیمانڈ؟ جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو سیلری کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ 2 سال ہو گئے وہ بندہ گھر بیٹھا ہوا. جب تم کہیں جاؤ گے نہیں، کچھ سیکھو گے نہیں تو چیزیں نہیں آنے والی. کوئی پیسہ نہیں دینے والا. درختوں کے اوپر پیسے نہیں لگے ہوئے کوئی آپ کو اتار کے دے گا یہ لوگ کام لیتے ہیں. لوگ آپ کی ہڈیوں میں سے کام نکالتے ہیں. کوئی ایسے پیسہ نہیں دیتا. کوئی کسی کا دماغ پاگل نہیں ہے تو تمہیں پیسہ دے کہ یہ لو بھائی 30,000 روپیہ آفس میں بیٹھ کے دے دو. ٹھیک ہے. وہ گھومنے والی کرسی تب بھی ملتی ہے جب آپ کے ادھر کچھ ہوتا ہے. سمجھ لگی جائے کہ نہیں؟ اس واسطے کو سیکھو. پیسے اپنے لانے پیندے نے سال ڈگری تو بعد تے اپنے تے فلا کے سیکھو. لاہور جاؤ، اسلام آباد جاؤ، بڑیاں وڈیاں کمپنیاں نے. ٹھیک ہے. اپنے چاچے نو تے انہاں نو آ کے کسی نو بس کسی کمپنی چ انٹر ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، لیکن سیکھو، سکل سیکھو. سیکھ کے تد باہر آؤ. ٹھیک ہے. اگر تساں وہی پٹھے پانے نے یا وہی کنکریٹ چکنی ہے تو تسی پاکستان چک سکتے ہو. اتنے آ کے مزدوری کرنے کا فائدہ نہیں. اگر تساں باہر آنا ہے تو کچھ اندر لے کے آؤ. تے ایک بھائی اور نے مجھے اتنے میسج کیا ہے کہ اپنا کمنٹ کرتے پے. ہاں ایم ایس آفس بالکل انہیں اچھا کیتا ہے. ایم ایس آفس کے ایکسل سیکھ کے آؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں تینوں وکھانا، تینوں میں بلکہ وکھائی دینا. بھائی نے ذکر کر دیتا ہے. میں آپ کو ایکسل کی فائل کھول کے دکھاتا ہوں. ایکسل ایسی چیز ہے جو آپ کی ہر فیلڈ میں فنشنگ میں استعمال ہوتی ہے. میں دکھاتا ہوں تمہیں ایکسل. میرا سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے. اچھا کیا انہوں نے ذکر کر دیا. ہاں بی او کیو، یہ دیکھیں بی او کیو کے اندر فارمولیز ہوتے ہیں، وہ بھی ایکسپلین کرنے پڑتے ہیں. یہ سامنے میرے سامنے ایک اپنا بی او کیو کھلا ہوا ہے. یہ سارا بی او کیو. اب اس کا لوگوں کو پرنٹ لینے کا بھی کو نہیں پتا ہوتا.
کہ پرنٹ کیسے لینا ہے، اس کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے، اس کا فارمولا کیسے لگانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سبٹریکٹ کا فارمولا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈویڈیشن کا فارمولا کیسے لگانا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایکسل سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ایکسل بھی. ٹھیک ہے، تو قسم خدا کی میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا ایک دوست ہے انجینئر ہے، اس کو مائکروسافٹ ورڈ نہیں لکھنا، اس کو مائکروسافٹ ورڈ کا پتہ ہی نہیں، ٹائٹل پیج کا نہیں پتا اسے کہ ورلڈ میں ٹائٹل پیج کیسے وہ بناتے ہیں، ہیڈر فوٹر کا نہیں پتا اسے. تو جب اس کو یار یہ چیزیں نہیں پتا تو کون سیلری دے گا اسے. اس لیے بھائی کچھ اپنے تو لاؤ، ٹھیک ہے، کچھ سیکھو گے تو کچھ ہوگا. کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی بھی جاب ہے، اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن اس بزنس کے بارے میں پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی کرو. جیسے ہم کسی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے نا، کہ جاؤ جو اس ایریے میں جا کے دیکھو یہ اس پروجیکٹ کا وہاں کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے، کہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں. وہاں کے لوگوں کی سائیکی چیک کرو، کیا یہ لوگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں چیز. نہیں، یہ جو سینٹورس بنا ہے اسلام آباد میں، اگر یہی جا کے کیا اسے بولتے ہیں ایک بہت بیکورڈ ایریا میں ویلیج میں جا کے وہ بنا دیا جائے اپنا سینٹورس اسلام آباد والا، تو اس کا فائدہ ہے نہیں ہے. اس لیے بھائی فیزیبلٹی اسٹڈی کرو کسی بھی چیز کی، خواہ وہ آپ نے کسی چیز کا ویزا لینا ہے فیزیبلٹی چیک کرو، بزنس سٹارٹ کرنا ہے فیزیبلٹی چیک کرو، جاب کسی میں جانا ہے فیزیبلٹی کرو، کسی کے ساتھ ٹرانسفر لینا تو فیزیبلٹی کرو. اللہ کی قسم میں میرا پرسوں آیا بندہ، یار منو یقین کرو کدی جڑا اپنا رونا ہوتا ہے. کیوں رونا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے ہو کے لکیر کے فقیر ہے، مطلب بندہ لکیر لا دینا، انہیں ایسی لکیر تے جانا ہے، یہ نہیں انہیں ویکھنا کہ سجے کھبے میں کسی کو جناب انفارمیشن لینا پوچھ ہی لواں. وہ آیا ہے سعودیہ میں، انجینئر ہے، ٹھیک ہے، اس کے جس بندے نے اس کو ویزا دے دیا ہے سستے والا سائے خاص کہتے ہیں ڈرائیور کا ویزا ہے سعودیہ کا، وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. مطلب میں جس اسپانسر پہ آیا ہوں نا، مطلب جس مجھے یہاں پہ کیا اسے بولتے ہیں سعودی نے ویزا دیا ہے، میں اسی کے ساتھ میں رہوں گا، میں کسی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ ڈرائیور کا ویزا یہ ہے. اچھا، وہ جاب تلاش کرنے گیا، ٹھیک ہے جی، کمپنی میں انٹرویو دیا، اوکے سلیکٹ ہو گیا. کمپنی والے نے بولا جی ہمیں ٹرانسفر دے دو. ٹرانسفر یہ ہوتا ہے کہ اسپانسر چینج کرنا ہوتا ہے، مطلب جس اسپانسر کے پاس پہلے آیا ہے اس سے ٹرانسفر ویزا لے کے جس کمپنی میں وہ مطلب کرے گا، اپلائی کرے گا، مطلب ویزا اس کے نام ہو جائے گا. اس نے بولا یہ لو سر ویزا، بڑی خوشی سے، یہ لو سر جی میری جاب لگی، 5,000 لے آیا بھائی. اچھا لے لیا. تو جب اس نے کمپنی کو ویزا دکھایا، کمپنی کہتی ہے واٹ از دس از اے ڈرائیور ویزا، ہاؤ کین پاسبل ٹو ٹرانسفر دس ویزا ٹو مائی کمپنی. وہ بولتے سر کیا؟ کہتا ہے آپ نے سعودیہ آنے سے پہلے ویزا کے بارے میں اسٹڈی کی تھی کہ کتنی کیٹیگری کا ویزا ہے؟ کہتا ہے سر نہیں. کہتے ہیں ٹیک پلیز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اسکل بھی تھی، ڈگری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ویزا کی کیٹیگری لے آیا، غلط لے آیا. ابھی کیا کر رہا ہے؟ رنگ مار رہا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی فیزیبلٹی چیک کرو، فیزیبلٹی رپورٹ دیکھو کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہو کتنے کیٹیگری کا ویزا ہے، ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے ویزا کون سا ہے، بزنس کے لیے ویزا کون سا ہے، آپ نے ورکر کا ویزا کون سا ہے. سب سے پہلے اسٹڈی کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جاؤ. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، کیونکہ ابھی میرا آندر آنے والا ہے، تو میں تھوڑا آپ کو باہر کا ویو دکھا دوں. یہ ابھی ہماری بلڈنگ جو ہے وہ کنگ فہد روڈ پہ ہے، یہ دیکھیں. اس لیے ڈگری کرنے کے بعد
ٹھیک ہے، ڈپلوما کرنے کے بعد کچھ چیز بھی کرنے کے بعد اگر آپ کو سیکھنے کا کہیں موقع ملتا ہے فری میں تو سیکھو، سیکھ کے کسی کنٹری میں جاؤ، پلیز پلیز پلیز، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو سعودیہ کے بارے میں یا کسی کنٹری کے ویزے کے بارے میں پوچھنا ہو یا انفارمیشن لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، یا کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں جو بندہ ایکسپرٹ ہو۔ لازم کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے ویزا کی کیٹیگریز پوچھیں تاکہ یہاں پہ آ کے آپ ذلیل نہ ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔